الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاد، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالا ہے. کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. صاحبو، یقیناً اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں. اس خدائے رب العالمین کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ اور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت گزاری فرما برداری کریں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے، ہماری زندگیاں سدھر جائیں، ہمارے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا ہو. اور یاد رکھ لیں، چاہے سال کون سا بھی ہو، مہینہ کون سا بھی ہو، رات کون سی بھی ہو، دن کون سا بھی ہو، سب کو اللہ پاک نے بنایا ہے اور تمام چیزوں کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہی بنایا گیا ہے. چاہے ماننے والے مان لیں، نہ ماننے والے آپ کی مرضی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میلاد کا موقع آتا ہے، 11ویں کا موقع آتا ہے، 6 کا موقع آتا ہے، شہدائے کربلا کی یاد کا موقع آتا ہے تو اعتراضات اٹھ کر آتے ہیں، فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیں، اللہ نے اپنی مخلوقات میں صرف انسان نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا تو پیارے آقا محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے،
اگر زیادہ ہی دلیل چاہتے ہو تو پھر جس زمین پر رہتے ہو اسی زمین سے پوچھ لو. تو کیسے بنی؟ تو کیسے بنی؟ جس آسمان کے نیچے رہتے ہو اس آسمان سے پوچھ لو کہ سایہ فگن کیسے ہے. کہ عمارت بنانے والے سے اگر پوچھیں گے کہ چھت کیسا ٹھہرے گا تو بتائے گا اتنی بڑی بلڈنگ بنانا ہے تو اتنے پلر دینا ہوگا، اتنے بھیم دینا ہوگا. وہ طریقہ کار وہ انجینئر بتائے گا. نہیں تو ایسے ہی اب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی اللہ کہنا چاہتے ہو تو کہو، روکتا کوئی نہیں. کیونکہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ. افضل الذکر شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے اعتبار سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لیکن اس ذکر کو مکمل کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کہنا ضروری ہے. تو یہ موقع کو لے کر چند ناعلم جو علم سے آشنا نہیں ہیں ایسے چند لوگوں کی غلطیوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اعتراض کرنا، آپ کے وسیلے کا انکار کرنا، پھر کہنا نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے کہتے ہیں نا. تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خدا کو آج تک کسی نے دیکھا؟ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں. تو پھر جبکہ اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نور سے بنا کر اسی نور محمدی سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. پھر آخر میں جب انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم کرنا تھا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارکہ سے نبی محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا، بشری تقاضے میں بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے رب العالمین کا پیغام پہنچایا. تو اسی نبی کو اسی خدا کے محبوب محمد الرسول اللہ کی ذات پر اعتراض ہوتا ہے. تو پھر یہ پوچھتا ہوں کہ خدا کو کس نے دیکھا؟ جب دیکھا نہیں تو مانتے کیسے؟ تو معلوم ہوا کہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے، الذین یؤمنون بالغیب. اے میرے غلاموں، اے میری امتیوں، جو غیب کی ڈھکی چھپی باتوں کو جان لے اور جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں خدا کون ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی تقدیر کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، وہ دنیا کیسے چلاتا ہے، وہ زمین کیسے بنایا، وہ آسمان کیسے بنایا، وہ شجر و حجر کیسے بنایا، تم خدا کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ عقیدہ ہمارا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. پھر اسی نبی کو سکھلانے کے لیے اسی خدا نے بھیجا جو ہماری نظروں سے اوجل ہے، جو ہم دیکھ نہیں پاتے. کتنا بھی عمل ہمارے پاس ہو دیکھ نہیں سکتے. اس لیے یاد رکھ لیں اے ایمان والو، اپنی حسن و جمال پر، اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی عزت کے بلبوتے، اپنی شہرت کے بلبوتے اتراؤ نہیں. کیونکہ چین و سکون نہ تمہاری شہرت میں ہے، نہ تمہاری عزت میں ہے، نہ تمہاری دولت میں ہے، نہ تمہاری عمارت میں ہے، نہ ہی تمہاری دنیا کے کسی چیز میں سکون و چین ہے. اگر سکون و چین چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے جیسے گزشتہ جمعہ آپ سے بتلایا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والو،
اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے، آواز دی جائے، خبردار کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اپنے تمام تر چیزوں کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے تعلقات کو منقطع کر دو، اپنے باتوں کو بند کر دو، سب کچھ بند کر کے مسجد کی طرف آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف چلے آ جاؤ، ذالکم خیر لکم، سب تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ جیسے میں نے بارہ کہا، سمجھو تو اسلام بہت کچھ ہے، نہ سمجھو کچھ نہیں ہے، سمجھو تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھو تو کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن بھی جمعہ کے دن اللہ کے مومنین بندوں کو رب کی طرف بلا کر کہہ رہا ہے کہ اے بندگان خدا، یہ اعمال سارے تمہارے لیے بہتر ہیں اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو جمعہ کی اہمیت کو، اگر تم سمجھتے ہو جمعہ کے خطبے کو، اگر تم سمجھتے ہو جمعہ کی نماز کو، اگر تم سمجھتے ہو مسجد کے آداب کو، اگر تم جانتے ہو مسجد میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون و چین کہیں نہیں ہے دنیا میں، کہیں نہیں ہے۔ سمجھتے ہوں گے لکھپتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں تو سکون سے سو جائیں گے، مگر یاد رکھ لیں میرے بھائی، جتنا پیسہ آتا ہے نا اتنی ہی چین ختم ہو جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، دل و دماغ میں خیال دوڑتے ہیں، کہیں میرا بچہ وہ پیسہ ادھر نہ ڈال دے، کہیں میرے گھر والے پیسے کو بھیجا استعمال نہ کر دے، کہیں وہ پیسہ چوری نہ ہو جائے، کہیں رات کے اندھیرے میں بینک کا واٹلا نہ ہو جائے، میرا پیسہ نہ چلا جائے، میں نے اتنے شیئرز لیے، یعنی کہ دل و دماغ میں پھرتا رہتا ہے۔ عزت، کرسی، طاقت، چاہے کون سی بھی طاقت لے لو، وہاں یہ ہوتا ہے کون کب حملہ کرنے والا ہے، کون کب حملہ کرنے والا ہے، کس طریقے سے حملہ کرنے لگیں گے، تو معلوم ہوا کہیں چین و سکون نہیں ہے۔ اے بندگان خدا، اپنی اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی میں چین و سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، سکون قلب چاہتے ہو، میٹھی نیند سونا پسند کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے مراحل میں یہی بتایا جاتا ہے افضل الذکر، سب سے بہتر ذکر اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے اور ایک سیڑھی آگے بڑھ جا، ایک اور درجہ آگے بڑھ جا، اگر تو واقعی میرا ذکر کرنا چاہتا ہے، اے بندے اگر تو واقعی اپنے ذکر کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہہ لے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہہ لے، فنا ہونے والی دنیا بھی کامیاب، سکرات بھی کامیاب، قبر کی اندھیری زندگی بھی کامیاب، میدان محشر کی زندگی بھی کامیاب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیں آج ہمارا معاشرہ، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اور ہمارا معاشرہ کیا کرتے ہیں، دنیا کا ذکر کرتے ہیں، دنیا داروں کی واہ واہ کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، جی اسی لیے تعریف کرتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا مل جائے گا، ایک دن کی پاکٹ منی مل جائے گی، خرچہ مل جائے گا، ایک مہینے کا راشن گھر آئے گا، ایک سال کا آئے گا،
ایک 50 گز 100 گز کا فلیٹ مل جائے گا، یہی ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، زندگی بھر تو وہ آپ کو پالتے نہیں، مگر جب تمہیں وہ لقمہ دیتے ہیں، جب تمہیں پاکٹ منی دیتے ہیں، جب تمہیں راشن دیتے ہیں، جب تمہیں سر چھپانے کے لیے سایہ دیتے ہیں، تم کو اپنا غلام بناتے ہیں، تم کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ کبھی گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، ماں بہن کی گالی بھی ہوتی ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے لوگوں دنیا داری نہیں، دنیا کا ذکر نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، سایہ چاہتے ہو، تو ایسا سایہ حاصل کرو جو سایہ تمہارے سروں پر قائم و دائم رہے، دنیا میں بھی قائم رہے، سکرات میں بھی قائم رہے، قبر کی اندھیری زندگی میں بھی ساتھ رہے، میدان محشر کی زندگی میں بھی ساتھ رہے۔ دائمی زندگی کا فیصلہ اس سائے کے ذریعے تمہارا ٹھکانہ جنت ہو جائے، ایسا سایہ تلاش کرو۔ اب بتاؤ، دنیا داری کی مثال دوں تو ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہوگی، معذرت چاہتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں، اگر تکلیف ہو بھی ہو تو تم کو ہوگی، مجھے نہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایسے سائے کی تلاش کرو جو تمہیں جنت تک لے جائے۔ میں دنیا کے کسی فرد پر اعتراض نہیں ہوں، بتاؤ میرے رب نے رزق دیا، اب کسی اور کی دے، میری بات کر لوں، میں 44 سال اپنے زندگی کے مکمل کر رہا ہوں، 44 ایئرز کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں جی۔ کیا کھایا آج تک میں نے اللہ کی جو نعمتیں، کیا مجھے گمان ہو سکتا ہے کہاں کہاں سے رب نے میرے لیے ذریعہ بنایا جی؟ یہ تو سب کے سامنے آیا ہو جاتی ہے، چھپا بھی سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے چھپی ہوئی ہے لیکن ظاہر کوئی نہیں کرتا، لیکن سمجھ میں سب کو آ جائے گا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں، دنیا داری سے محبت نہ کرو نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا داری سے رشتہ منقطع کر دو نہیں کہہ رہا ہوں، سلسلہ توڑ دو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بتا یہ رہا ہوں قرآن جو کہہ رہا ہے سکون و اطمینان کہاں ملتا ہے، وہ ذکر اللہ میں ملتا ہے۔ رب کے احسانات ہیں، کیسے احسانات ہیں جو میں نے پہلے بارہا بتلا دیا، لیکن اب ٹاپک کے حساب سے اس بات کو یاد دلا دیتا ہوں۔ جس وقت ہم ماں کے کوکھ میں تھے ہم کو تو کوئی شعور نہیں تھا، جس وقت ہم ماں کے کوکھ میں تھے ہم کو تو کوئی شعور نہیں تھا۔ اب جو بچے بشعور ہیں، جو نوجوان ہیں، جو شادی شدہ ہیں، جو باپ بن چکے ہیں، اب تو معلوم ہو رہا ہے نا ماں کے کوکھ میں رکھ کر رزق کس نے دیا، ماں کے کوکھ میں رکھ کر رزق کھانا کس نے دیا، غذا کس نے دی؟ کسی دنیا دار کا راستہ بن سکتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے؟ ماں کے پیٹ میں، ماں کے کوکھ میں رزق دینا کون ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ کسی دنیا دار کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی قدرت کاملہ ہے، خدا کی قدرت کاملہ ہے۔ ساری زندگی اپنی جگہ، ارے کم از کم ماں کے پیٹ میں، ماں کے کوکھ میں، ماں کے پیٹ میں 6 مہینے تو رہے ہوں گے نا کمپلیٹ جسم بننے کے بعد، کیونکہ جب شادی شدہ عورتیں امید سے ہوتی ہیں تو 3 مہینے میں وہ بچہ نو مولود جو ہونے والا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب 4 مہینے سے 9ویں مہینے تک، اب کوئی 8 مہینے میں بھی ہو جاتے ہیں، کوئی 7 مہینے میں بھی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اب 4-5 مہینے ماں کے کوکھ میں رہتا ہے، رزق کس نے دیا؟ وہاں غذا کس نے دی؟ میرے خدا نے دی۔
میرے خدا نے دی تو میرے بھائیوں زندگی کے سارے سال کو بازو رکھ دیجئے، بس ماں کے کوکھ میں 4 5 6 مہینے رہ کر جو پلے پڑے وہاں پر بارش ہوئی، کم سے کم اس نعمتوں کا شکر بجا لائیے، کم سے کم ان نعمتوں کو یاد کر کے خدا کا ذکر کیجئے۔ خدا کا ذکر کرنے کے لیے یا تو خدا کا گھر چاہیے یا تو اہل اللہ کی صحبت چاہیے۔ خدا کا ذکر کرنے اور خدا کے ذکر کو قبول کرنے کے لیے یا تو خدا کا گھر چاہیے، خدا کے گھر سے مراد صرف کعبۃ اللہ نہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، یا اہل اللہ کی صحبت چاہیے۔ اسمارٹ فون ہے، وہ ذکر کے ذریعے خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے مومن کو جو بتایا جا رہا ہے اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، وہ ہے نماز، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اللہ، یہ اس کے اذکار۔ اب قرآن پاک کے لیے بتایا جا رہا ہے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو ہاتھ میں لینا بھی ثواب ہے، اور قرآن کے آیات پر حرفوں پر انگلی رکھ کر پڑھنا بھی ثواب۔ قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کا چھونا ثواب، قرآن پر انگلی رکھ کر پڑھنا ثواب۔ یہ تو آپ صرف چھیدیے، چھو لیے، دیکھ لیے، ثواب مل رہا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پڑھو، درجات میں بلندی، قرآن پڑھو تو درجات میں بلندی۔ اب اس کے بجائے میں اگر موبائل فون لے کر قرآن پڑھوں، موبائل فون لے کر قرآن پڑھوں، کتنا ثواب ملے گا؟ یہی سوچ لینا کہ بجماعت نماز پڑھنے میں 70 نمازوں کا ثواب مل سکتا تو تنہا نماز پڑھنے میں ثواب کم ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ثواب سے محروم نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ سفر میں ہیں، ایسے مقام پر ہیں جہاں قرآن رکھ کر اس کی تعظیم نہیں کی جا سکتی، تو ایسی صورت میں موبائل میں آپ قرآن پڑھیں۔ مگر ہوتا یہ ہے، عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن فون ہاتھ میں، اگر کوئی پوچھ دے کیا کر رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی، قرآن کیوں رکھی ہوئی ہے؟ قرآن کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ارے جتنا قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لوگے، یہ ہاتھ اتنے آپ کے پاک و صاف رہیں گے، اور یہ ہاتھ ظلم کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ قرآن جتنا ان ہاتھوں میں لوگے تو یہ ہاتھ حرام لقموں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، حرام دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور قرآن ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے دیکھ کر پڑھو گے تو تمہاری آنکھ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ قرآن کا کرشمہ ہے یہ، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، پھر آنکھیں ہماری کبھی کسی پر کسی بھی طریقے سے غلط نظر نہیں ڈالے گی، چاہے شہوت کا معاملہ ہو، مال و متے کا معاملہ ہو، حسن و جمال کا معاملہ ہو، دولت کا معاملہ ہو، کسی اعتبار سے شرط ہے کہ ہم اس طریقے سے ذکر اللہ کریں۔ آج ان ساری چیزوں کو چھوڑے چلے جاتے ہیں، اسمارٹ دور میں گزر رہے ہیں، 5G کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو پھر کھاؤ بھی انٹرنیٹ سے۔ ویسے آن لائن منگا کر تو کھا رہے ہیں، اب آن لائن مت منگاؤ، ہاتھ سے مت کھاؤ، انٹرنیٹ کے ذریعے کھا لو۔ نہیں، ارے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہے دنیا میں جس کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو میں نے کہا، دنیا داری کا وظیفہ ہم پڑھتے ہیں، دنیا داری کے تعریفیں بیان کرتے ہیں، وہ تمہیں کچھ چیزیں دے کر، کچھ دولت دے کر
تم کو نیچا تو دکھاتے ہیں، اپنا غلام بناتے ہیں، مگر بتاؤ جب ماں کے کوکھ میں بھی تھے تو رب نے رزق دیا، چھوٹے سے بڑا کیا، نوجوان کیا، شادی شدہ کیا، صاحب اولاد بنایا، باوجود اس کے کیا کبھی رب نے ہم کو نیچا کر کے بتایا؟ کیا کبھی رب نے ہم کو نیچا کر کے دکھایا؟ کیا کبھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان تمیز کی؟ بتاؤ کون سی ایسی مسجد ہے جہاں فرق کیا جاتا ہے؟ کہیں فرق نہیں ہوتا، کہیں فرق نہیں ہوتا۔ امیر ہو غریب، فقیر ہو بادشاہ، سب کو ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ بیٹا عالم ہے، حافظ ہے، باپ مقتدی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں میرے بیٹے کی اتباع کر رہا ہوں، کیا کہتا ہے؟ میں امام کی اتباع کر رہا ہوں، میں تابع امام کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ رب کا حکم ہے۔ امتیاز تم کر لو۔ ارے یہی نہیں، خانہ کعبہ بھی اگر پہنچو، وہاں پر کوئی عرب کوئی عجم، کس ریاست کا ہے، کس کنٹری کا ہے، کہاں کا باشندہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، سانولا ہے، یہ دیکھا نہیں جاتا۔ سب ایک ہی صف میں طواف کعبہ کرتے ہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر سعی کرتے ہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے رہ کر جمرات کرتے ہیں۔ تو جب خدا کی بارگاہ میں امتیاز نہیں ہے تو اے دنیا والوں، تم جو امتیاز کرتے ہو اسی کو قرآن بتا رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چین، سکون، اطمینان کہیں ہے تو خدا کے ذکر میں، جیسے بتلایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوتی چلی جائے، رب کا حکم ہوگا، اے بندے میرے قریب آنا چاہتا ہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میری محبت اپنانا چاہتا ہے، میری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی شیخ طریقت کا قول نہیں ہے، کسی غوث و خواجہ کا فرمان نہیں ہے، خدا کا فرمان ہے، خدا کا فرمان ہے۔ تبھی تو کلمہ بھی مکمل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو معلوم ہوا ذکر کیا ہے اور ہمیں ذکر کیا کرنا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا پیدا ہوئی کیسے، یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت آپ کے سامنے جو باتیں رکھی گئی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز المستعان، و انشاءاللہ رسول۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، سکرات میں بھی کامیابی ہے، قبر کی اندھیری زندگی میں بھی کامیابی ہے، میدان محشر میں بھی کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔